لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ کچھ بیان کیا جائے، ہم سب ساتھ میں مل کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی دعا کی تلاوت فرمائیں اور دعا کریں کہ خداوند عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. مومنین کرام، آج کی جو مجلس ہے وہ ایک بندہ مومن کے برسی اور اصالہ ثواب کی مجلس ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جس بندے مومن کی اصالہ ثواب کی برسی کی مجلس ہے، ہم سب مل کے اس کو ایک سورہ فاتحہ سے یاد کریں. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر علی ابن حبیب علی اور تمام مرحومین مرحومات کی روح کو ارسال فرمائیں. مرحوم جعفر علی ابن حبیب علی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی
کافی لمبے اور طویل عرصے کے بعد یہ موقع اور یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میری سب سے عزیز ترین اور دل سے سب سے نزدیک جماعت شیرپورہ جماعت، اس میں کچھ بیان کرنے کی موقع اور یہ مناسبت نصیب ہوئی ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ جس بندے مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں لیکن میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بندے مومن ہندوستان سے کافی دور یورپ کے ممالک میں رہ کر ہیں اپنے گجرات کے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے ہندوستان کو نہیں بھولا اور نیک کام میں پیچھے نہیں ہٹے۔ اکثر و بیشتر ان کے اتنے کام ہے، ان کے کارہائے نیک ہے کہ جو میرے ذریعے 2008 سے پہلے میں ان کے تمام کام کو انجام دے رہا ہوں، جو غائبانہ بغیر نام کے وہ کام انجام دیے جاتے تھے۔ اس میں افطاری ہے، محرم کی مجالس ہیں، غریبوں غربا کو راشن بھرانا، بہت سے ایسے کام ہیں جس کا میں بذات خود گواہ ہوں۔ اور اسی مرحوم نے وصیت کی، جہاں اپنی اولاد کا نام لکھا ساتھ میں میرا بھی نام لکھا، اور کہا کہ مجھے نہ بھولیں ان کے گھر والے، اور ان کی ایصال ثواب اور برسی کی مجلس خاص تاکید کی کہ میں ہی پڑھوں۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نہ آپ لوگ مجھ سے انجان ہیں اور نہ میں آپ لوگ سے انجان ہوں۔ ہمارا سلسلہ رشتہ کافی پرانا ہے اور بہت گہرا رشتہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ منبر رسول ہے، میرے بزرگ بھی موجود ہیں، مولانا مقبول صاحب قبلہ، اور اکثر و بیشتر اس جگہ کو، اس جماعت کو، اس دن کو جو یہاں پہ گزارے ہیں ان کو میں یاد کرتا ہوں کہ جو زندگی کے اہم ترین دن شیرپورہ جماعت میں گزرے، وہ میرے لیے بہترین وقت تھا، بہترین وقت اور بہترین اوقات تھا۔ اس وقت زندگی کے بہت سکون کے دنوں میں نے یہاں پہ زندگی گزاری۔ عزیزو، مجلس ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کی مجلس میں یا تو موت کا ذکر ہوتا ہے یا تو عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ عزیزان گرامی، واقعاً انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے زندگی میں بھی اور بعد از زندگی، یعنی موت کے بعد آخرت کی زندگی کے لیے، وہ ہے عمل صالح۔ بغیر عمل صالح خلقت انسانی ادھوری ہے۔ اللہ نے جس مقصد سے انسان کو خلق کیا، وہ مقصد ہی یہی ہے کہ انسان عمل صالح انجام دے، اس کا نیک بندہ بنے، اس کی اطاعت کرے، اس کی بندگی کرے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید بہت عظیم کتاب، بابرکت کتاب، وہ کتاب کے جو عمل کے لیے ہے، اور وہ کتاب کے جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں اس کتاب سے متوسق اور متوسل رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کبھی بھی اس کتاب سے جدا مت ہونا۔ مشہور حدیث ثقلین ہے، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگ گھبرائیے گا مت، ٹوکما پتاوانو چھے اوچھو، بس ٹوکما پتاوانو چھے، بہت مختصر مجلس ہوگی، پریشان مت ہوئیے، کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو بزرگان محترم، وہ کتاب کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے آخری وقت میں کہا، ہر وقت کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت ہے اور ایک کتاب اللہ ہے، ان سے متمسک رہنا، متوسل رہنا۔ عزیزو، وہی کتاب کہ جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، اور اس کتاب کا ایک سورہ زلزال، جس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اس نیکی کا اجر دیا جائے گا، وہ اس نیکی کے اجر کو دیکھے گا، اور جو برائی کرے گا ذرہ برابر بھی تو وہ اس برائی کا اس کا سزا دی جائے گی، اور وہ اس کو بھگتنا ہے۔ عزیزو بزرگو، واقعاً اگر قرآن مجید کی تمام آیتوں کو ایک جگہ رکھا جائے، فقط اسی آیے کریمہ پر عمل کیا جائے، تو آج جتنی بھی خراب کاریاں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، جتنی بھی خراب کاریاں ہیں، جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، وہ سب رک جائے اگر انسان فقط اس آیت کا مفہوم سمجھ لے اور اس پہ عمل کرے، کہ انسان سوچ لے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا بھی مجھے انعام دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، اور جو کروں گا اس کو بھی بھگتنا ہے اور اس کی بھی سزا ہے۔ عزیزو میرے بزرگوں، واقعاً پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت برکت میں جب یہ آیت ایک عربی بدو، گنوار، دیہات کا رہنے والا عرب سنتا ہے، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، پریشان ہے کہ یا رسول اللہ، کیا میں جو کچھ کروں گا ہر اس کی سزا اور جزا ہے؟ بولے بے شک، اچھے کام کی جزا ہے، برے کام کی سزا ہے۔ یا رسول اللہ، میں جو کر رہا ہوں میرا خدا اس کو دیکھ رہا ہے، بالکل دیکھ رہا ہے، ہاں خدا ہر ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے اوپر۔ عزیزو، ایسی کیفیت کہ واقعاً پیغمبر خدا اس کو دیکھتے ہو کہتے ہیں کہ صحیح مفہوم اس نے سمجھا اس آیت کا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے، ایک ایک آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ تو عزیزو، واقعاً جب عرب کا یہ بدو سنتا ہے تو کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔ ہم ایسی آیت ہے کہ یہ آیت کو کتنی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن ہم ہمارے حالات سے بہتر واقف ہے کہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ ہم سن کے بھی انسنا کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ واقعاً قرآن عظیم کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور قیامت کے دن یہی قرآن وہ قرآن ہوگا کہ جس کے بارے میں ہے کہ قرآن کو بھی اختیار ہوگا کہ وہ شفاعت کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی شفاعت سے داخل جنت ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اسی قرآن میں یہ آیت ہے، اور اس کے علاوہ عمل کے حساب سے قرآن مجید میں ملتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 124، کہ جو لوگ بھی عمل کے صالح انجام دیتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، وہی صحیح معنی میں مومن ہیں۔ ایمان ان کے پاس ہے، وہ اصلی مومن وہی ہے کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن لوگوں نے کسی کے پر بھی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا ہوگا، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی میں عمل صالح بہت ضروری ہے۔ یا روایت میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ انسان کو جب موت آ جاتی ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اس دنیا سے، اعمال سے، ایک ایک عمل کرنے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک میں نے ایک عظیم عالم ربانی، غالباً آغا قاضی طباطبائی علیہ رحمہ، کسی معتبر دوسرے عالم سے سنا کہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے
کہ ایک استغفر اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس کے اوپر مکھی بیٹھ سکتی، اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا، بھگا بھی نہیں سکتا، اتنا لاچار۔ اور آج بھی وہ عالم ربانی مسجد اعظم معصوم کم میں موجود ہے، جن کے حوالے سے میں نے یہ بات دیکھی کہ آیت اللہ خمینی علیہ رحمہ کے بڑے فرزند، ان کے فرزند احمد خمینی، ان کے بارے میں آیت اللہ شبیر زنجانی مسجد اعظم میں یا مسجد بالائے سر معصوم کم کے حرم میں نماز پڑھاتے، بہت عظیم عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد ان کے فرزند کے خواب میں آیت اللہ خمینی آتے ہیں احمد خمینی کے، تو آیت اللہ احمد خمینی اپنے والد سے پوچھے، پدر بزرگوار اے میرے والد، آپ کی حالت کیا ہے، کیسی کیفیت، برزخ کی حالت کیا ہے، کچھ بیان کیے، کیا کیا چیز آپ کے اوپر گزری؟ آیت اللہ خمینی صرف آپ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، گرا دیتے ہیں کہ بیٹا میں نے جتنی مرتبہ یہ ہاتھ اٹھایا اور گرایا، اس کا بھی مجھے حساب دینا پڑا ہے، اس کا بھی مجھ سے حساب لیا گیا ہے۔ یعنی ایک ایک عمل کا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ انسان کا وقت، حساب کا وقت قریب ہے، 70واں سپارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب علی الناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسان کے حساب کا وقت نزدیک ہے، لیکن یہ انسان جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے، غافل ہے اپنے حالات سے کہ اس کے اوپر مرنے کے بعد کیا کیا گزرنے والی ہے۔ تو عزیزان گرامی، واقعاً عمل کا بہت اہم رول ہے انسان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، یہاں تک کہ کتابوں میں ملتا ہے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، پانچویں امام بیان کرتے کہ ایک مرتبہ میرے والد کے سامنے تمام اصحاب کا جمع غفیر ہے، ان کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولا کے اصحاب جو ہیں ہمارے جیسے نہیں ہیں، مولا کے اصحاب کیسے عظیم المرتبت اصحاب ہیں کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پانچویں امام بیان کر جب میرے والد کے سامنے اصحاب بیٹھے ہیں تو میرے والد محترم یعنی چوتھے امام اپنے اصحاب کی طرف نظر گھماتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو یہ دہکتے ہوئے سلگتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس وقت تک کھڑا رہے جب تک کہ انگارہ خاموش ہو جائے، بجھ جائے، خاموش ہو جائے۔ تمام اصحاب اپنی گردن جھکا لیتے ہیں۔ کون؟ امام کے اصحاب ہیں، عزیزان گرامی، امام کے اصحاب، دو امام کے اصحاب، تمام اصحاب۔ پانچویں امام کہتے ہیں بابا جان میں حاضر ہوں، میں کرتا، بولا نہیں بیٹا تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، میری مراد تم نہیں ہے، یہ ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں۔ امام 3 مرتبہ اس سوال کے تکرار کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں 3 مرتبہ کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں اس وقت تک رکھے جب تک خاموش نہ یا بوجھ نہ جائے۔ کوئی تیار نہیں ہے۔ پانچویں امام بیان کرتے کہ اس وقت اصحاب کی یہ کیفیت ہے کہ ان کے سر ایسے جھکے ہوئے ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور وہ زمین میں سما جائے، ایسی کیفیت ہے، کسی میں اتنی مجال نہیں۔ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ واہ واہ ہو تم لوگوں پر کہ عمل کرنے والے کتنے کم ہیں اور دعویٰ کرنے والے کتنے زیادہ ہیں۔ عزیزان گرامی، عمل کرنے والے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ جنت کے درجات جتنے تم عمل کرتے جاؤ گے اس کے مطابق تمہیں اس کی جزا دی جائے گی، اتنے درجات تم کو بلند کیے جائیں گے۔ یہ ہے جنت کہ آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس نیت سے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ جنت کے لیے ضروری ہے عمل، جیسا عمل ہوگا ایسے مقامات اور درجے ملیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، پانچویں امام بھی ارشاد فرماتے ہیں، پانچویں امام کی حدیث ہے، ابلغ شیعتنا انہ لن ینالوا ما عند اللہ الا بعمل۔ امام اپنے راوی سے کہتے ہیں کہ میرے شیعوں تک میرا یہ پیغام، میرا میسیج پہنچا دو۔ شیعتنا انہ لن ینالوا ما عند اللہ الا بالعمل، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر وہ تم کو چاہیے
وہ چاہتے کو تم کو ملے تو اس کے لیے تم عمل کرو، اس کے لیے تم عمل کرو، کیونکہ عزیزان گرامی روایت میں ہے آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا۔ اس حساب کے دن کے لیے ابھی عمل کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے اعضاء و جوارح کوئی عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ عزیزو، ہم کب عمل کرتے ہیں؟ یا تو ماہ رمضان آتا ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ ہاں رمضان آ گئے تو چلو کچھ کر لیں، کچھ نیکیاں کما لیں۔ عزیزو، نیکیاں تو ہم کرتے ہیں، نیکیاں اس میں کوئی شک نہیں، ہم میں سے ہر کوئی ہے کہ جو کچھ نہ کوئی نیکیاں اور عمل صالح انجام دیتا ہے، لیکن ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم ایسا عمل کرتے ہیں اس عمل کو بچا نہیں سکتے۔ نویں امام، امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا، چاہنے والا تھا، بہت خوش ہے۔ امام اس کی کیفیت دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تیرے چہرے پہ بہت خوشی کے آثار ہیں، بہت خوش ہے، کیا بات ہے؟ کہ مولا، میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ انسان کے لیے وہ دن خوشی کا دن ہے کہ جس دن وہ انسان کوئی اچھا کام کرے، عمل صالح انجام دے، میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ بولے ہاں بے شک یہ حدیث ہے۔ بولے مولا، آج آپ کے چاہنے والوں میں سے کچھ لوگ ضرورت مند آئے تھے میرے پاس، ان چاہنے والوں میں سے 10 لوگوں کی میں نے مدد کی، 10 لوگوں کی میں نے مدد کی، تو کیا میں نے صحیح کام نہیں کیا؟ کیا مجھے آج خوش ہونے کا حق نہیں ہے؟ بے شک تجھے خوش ہونے کا حق ہے، تو خوش ہو، لیکن اس خوشی کو باقی رکھ، اس خوشی پر قائم رہ، ایسا نہ ہو یہ خوشی کچھ وقت کی ہو۔ بولے مولا وہ کیسے؟ امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ، امام ایک حدیث، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، قرآن کی آیت تلاوت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بہت مشہور و معروف حدیث آیت کریمہ ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم لوگ جو ہے اپنے صدقات و خیرات و نیکیوں کو جتا کر اس کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ وہی حال ہوتا ہے، یہاں ہم نے کوئی نیکی کی، ایک وہ ہے کہ جو ہمارے نیکیوں کا دشمن ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں راہ مستقیم پر بیٹھ کر تیرے چاہنے والے، تیرے نیک اور صالح بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وہ فوراً آتا ہے، آنے کے بعد طرح طرح کے خیالات، وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے اور ہمارے عمل صالح کو فوراً ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ آیت اللہ محسن کراتی کہتے ہیں کہ ہم جو نیکیوں کو جمع کرتے ہیں، جس تھیلی میں یا جس جگہ جمع کرتے ہیں، اس میں طرح طرح کے کانے اور چھید اور سوراخ ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ کبھی ہم نیکیوں کو انجام دینے کے بعد جتا دیتے ہیں، کسی کو بیان کر دیتے ہیں، کوئی بتا دیتے کہ ہم نے آج یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، یا کوئی گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نیکی ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، نیکی کرنی چاہیے، عمل صالح ضرور کرے، لیکن اس کو ایسا کرو کہ اس کا گواہ آپ رہیں یا آپ کا خدا رہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہ رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم نے بارہا سنا، بزرگوں نے کہا ہمارے، کہ جب داہنے ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونی چاہیے، اور بائیں ہاتھ سے دیا جائے داہنے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، واقعاً اور عزیزو یہاں تک ملتا ہے کہ واقعاً کہ انسان کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جو صرف خدا سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے ہونا چاہیے۔ عزیزو، کچھ لوگوں نے بہت سی نیکیاں کی، لیکن اس نیکیوں کو وہ بچا نہ سکے۔ جیسا کہ پرانے علماء کا روش ہوتی تھی، اور وہ روش یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کس طرح کرتے تھے۔ ایک آیت اللہ جو تھے، وہ غالباً آیت اللہ آقا قاضی ہے یا کوئی بزرگ عالم ہے، نجف کے عالم ہیں، وہ جب کسی سبزی بیچنے والے کے یہاں جاتے ہیں سبزی خریدنے، تو وہ سبزی خرید رہے ہیں، لیکن کون سی سبزی خریدتے ہیں؟ جو سبزی کوئی دوسرا نہیں لے جاتا، ایسی سبزیوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ سبزی آپ ایسی کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ
پیسہ دے کے لے رہے ہیں تو اچھی چیز لیجئے. بولے تجھے پتہ نہیں، اگر میں یہ چیز نہیں لوں گا تو یہ چیز یہ پھینک دے گا، ضائع برباد کر دے گا، اور اس کا کوئی لینے والا نہیں. میں اسی لیے یہ چیز لے رہا ہوں تاکہ اس کی مدد کر سکوں، تاکہ اس کی عزت نفس بھی باقی رہے اور میرا کام بھی ہو جائے. جو میری نیت ہے کہ اس کی مدد کرنا یا عمل صالح کرنا، یہ میرا کام بھی ہو جائے اور اس کی مدد بھی ہو جائے، عزت نفس باقی رہے. عزیزان گرامی، واقعاً کوشش کرنا چاہیے، اور کتنی عزیزو کوشش کرے آخر وقت تک کہ ہم ہر وقت اسی فکر میں رہے کہ کون سا ایسا کام کرے کہ جو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ قائم کرے، آخرت میں ہمیں اس سے نجات مل سکے. عزیزو یہ ہے عمل صالح. اور واقعاً موت وہ سخت ترین مرحلہ ہے موت کا کہ جس سے ہر کسی کو سامنا کرنا ہے. کوئی اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا. کوئی کہیں بھی چھپ جائے، کہیں بھی چلا جائے، موت اس کو آ دبوچے گی. عزیزان گرامی، بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. یہ ذی الحجہ مہینہ ہے، یہ خدا کا عظیم مہینہ ہے، اور ان قریب ہمارے درمیان وہ دن آنے والا ہے کہ جو 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے. عظیم ترین عید کا دن ہے، جس کو عید کے نام سے نہیں جانا جاتا لیکن عظیم ترین دن ہے. کون سا دن ہے عزیزو؟ وہ دن ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، جب ایک سائل کو، سوال کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دروازے پر جا کے مانگ رہا ہے، تو امام کہتے ہیں وائے ہو تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے مانگ رہا ہے. جو سب کو دیتا ہے تو اس سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ 9 عرفہ، 9 ذی الحجہ عظیم ترین دن ہے. عزیزان گرامی، جہاں ہم اپنے لیے مانگے تو ہم دوسروں کو بھی دعا میں یاد رکھیں کہ جو ہماری دعاؤں کے محتاج ہے، ضرورت مند ہے. عزیزو واقعاً آخرت کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے، اور وہ کام کرے کہ جو آخرت میں کام آ سکے، جو آخرت میں ذریعہ نجات بن سکے. عزیزو آج ہی میں نے ایک روایت دیکھی کہ روز قیامت، آخری مرحلہ بس آپ کی زحمت تمام، روز قیامت جب کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کو روکا جائے گا کہ روکو، ان کو روکو. یہ روایت آج ہی میں نے دیکھی کہ ان سے کچھ سوال جواب باقی ہے. وہ پوچھیں گے اب تو ہمارا سب کچھ حساب کتاب ہو چکا، اب کیا سوال باقی ہے؟ بولے رکو، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور سب 4 سوال کیے جائیں گے، اولاد کے بارے میں، جوانی اور پیسہ، مال، اور سب سے آخری سوال جو کیا جائے گا وہ محبت اہل بیت کے، ولایت علی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنے عزیزان گرامی اپنے علی سے اور علی اولاد علی سے کتنی محبت کرتے ہو. اگر آپ کے پاس ولایت علی کی محبت کا پروانہ ہے تو آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا، ورنہ آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. آج کتنے حاجی ہیں جو حج کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ حج بغیر روح کے ہے، کہ روح حج کیا ہے؟ وہ ولایت مولا کائنات اور ولایت ائمہ اہل بیت علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو واقعاً بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو ولایت سے آشنا کریں، محبت اہل بیت سے آشنا کریں، کہ جو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے. یہی ولایت ہے جس کا ہر کسی نے دفاع کیا. جب بھی ضرورت پڑی تو ہر کسی نے آواز اٹھائی اس ولایت کو بچانے کے لیے. آج میں ایسی شخصیت کا بارے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا نام ہے ابو ذر غفاری. ابو ذر جو اسی ذی الحجہ مہینے میں جن کی شہادت ہوئی. عزیزو جناب ابو ذر کون؟ صحابی رسول. وہ ابو ذر کہ جن کو مکہ اور مدینے سے ربضہ بھیجا گیا تیسری خلافت میں. کس لیے؟ کہ وہ انہوں نے ولایت علی علن اعلان بیان کیا کہ یہ حکومت کا حق علی کو ہے، تم کو حق نہیں، تم تو غاصب ہو، تم یہاں سے ہٹ جاؤ. اس سزا میں جناب ابو ذر کو ربضہ بھیجا گیا. عزیزان گرامی ربضہ کون سی جگہ ہے؟ ربضہ وہ جگہ ہے شام میں کہ جہاں پر جنگل ہی جنگل ہے، کوئی طرح کے نعمتیں نہیں، ایک دم عجیب جگہ ہے.
جہاں پر ابو ذر، ان کی بیوی، ان کے غلام اور ان کے بیٹے اور بیٹی کو در بدر کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، وہاں پر ربضہ بھیجا گیا۔ ربضہ میں جناب ابو ذر اور ان کے گھر والوں نے درختوں کی چھال کھا کھا کر زندگی گزاری۔ روایت میں ملتا ہے کہ عزیزو، جناب ابو ذر کی اہلیہ کا انتقال ہوتا ہے، بچے کا انتقال ہوتا ہے، غلام کا انتقال، اب صرف ابو ذر ہے اور ابو ذر کی ایک بیٹی ہے۔ عزیزو، جناب ابو ذر بھی وہ وقت آتا ہے کہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، اسی ولایت کے دفاع کی سزا میں ابو ذر کے ساتھ یہ کیفیت ہوئی۔ اب ابو ذر کی بیٹی ہے، باپ کی حالت دیکھ کے رو رہی ہے کہ بابا جان، اس جنگل میں، اس ویران میں آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میری کیا حالت ہوگی؟ میں کس طرح آپ کو غسل دوں گی، کفن دوں گی؟ تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ تم میں سے کسی میرے ایک چاہنے والے کو جنگل میں، ربضہ میں، شہر بدر کیا جائے گا، میں وہی ہوں، تو گھبرا مت میری بیٹی، یہ فلاں جو راستہ ہے وہاں پر چلی جانا، وہاں پر کھڑی ہو جانا، تجھے ایک قافلہ ملے گا، اور اس قافلے والوں سے کہنا کہ صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، آؤ آ کر اس کو غسل و کفن دو، اس کا جنازہ کا اہتمام کرو، اس کو غسل و کفن دو، میرے پاس میں اس کی یتیمہ ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب ابو ذر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور رخصت ہونے کے بعد جناب ابو ذر آخری سانس لیتے ہیں اور اپنے مولا کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یتیمہ ہے، روتی جاتی ہے، وہ راہ پہ، وہ جادے پر جا کے کھڑی ہو گئی، انتظار کرے کوئی قافلہ آئے۔ ایک مرتبہ دور سے ایک قافلہ دکھائی دیتا ہے، کہتے ہیں قافلے والو رک جاؤ، میرا بابا جو صحابی رسول ہے، ابو ذر ہے، اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کی یتیمہ ہوں، آؤ آ کر اس کو غسل و کفن دو۔ وہ قافلے میں عبداللہ ابن مسعود، جناب مالک اشتر تھے، وہ آتے ہیں، آنے کے بعد غسل و کفن دیتے ہیں، بڑے اہتمام سے ابو ذر کو غسل و کفن دے کے دفنایا جاتا ہے۔ ابو ذر کی یتیمہ کو عزت و احترام سے لایا جاتا ہے مدینے، اور مولا کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزو، ابو ذر بھی غربت میں، جس کا انتقال ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی، لیکن عزیزو ایک غریب وہ بھی ہے کہ عزیزو جس کو صرف، میں نے آج روایت دیکھی کہ صرف 300 لوگوں نے اس نیت سے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے سرکار سید الشہداء کو شہید کیا۔ اور عزادارو، وہ حسین کہ جس کا لاشا 3 دن تک بے غسل و کفن کربلا کی زمین پہ پڑا رہا۔ ادھر ابو ذر کی جب یتیمہ آتی ہے، مولا کائنات سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں اور کانوں میں بالیاں پہناتے ہیں، وہ بہت احترام کرتے ہیں، ہر کوئی تسلی و تشفی دیتا ہے۔ میں کہوں گا مولا، یہ تو ربضہ میں آپ کے چاہنے والی تھی، بچی ہے، ذرا کربلا میں بھی تو آئیے، ایک آپ یتیمہ ہے کہ جو آپ کی پوتی ہے، جب جس کا دامن میں آگ لگی تھی تو وہ جلتا ہوا دامن لے کے پوچھ رہی تھی کہ اے لوگوں مجھے نجف کا راستہ بتا دو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا وہاں میرا دادا علی مرتضیٰ دفن ہے، میں جا کے اپنے دادا سے شکایت کروں گی کہ دادا میرے سے تماچے مارے گئے، آپ کے لال حسین کو شہید کیا گیا۔ ہاں عزادارو، وہی حسین کہ جس کا لاشا بے غسل و کفن کربلا کی زمین پہ پڑا رہا۔ ہاں عزادارو، اہل حرم کو جب وہاں سے گزارا گیا، ایک مرتبہ چوتھے امام زین العابدین نے یہ کیفیت دیکھی تو ایک مرتبہ حالت تبدیل ہو گئی۔ جناب زینب پوچھے، بیٹا سید سجاد تمہاری یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہ پھوپھی اماں میری ایسی حالت کیوں نہ ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لعینوں نے اپنے نجیس لاشوں کو تو دفن کر دیا، ہائے میرا بابا جس کا لاشا بے غسل و کفن کربلا کی زمین پہ پڑا رہا، اور کوئی لاشا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں۔ جوان موجود ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ عزادارو، یہی حسین ہے کہ جو غربت میں شہید کیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، رضاً بقضاء تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وبیہا وبالہا وبنیہا وسیر المستودفیہ، خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختص عبادت قبول فرما۔ خدا تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی قبر پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، تمام حاضرین کی حاجت شریعہ کی پوری فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما،
شیعان جہان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ خدا تجھ واسطہ محمد و آل محمد ہم کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادت و قبول فرما۔ خدایا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر علی ابن حبیب علی اور تمام مرحوم مرحومات کی روح کو ارسال فرما دیں۔